بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہشتی ثمر حصہ اول، یہ آخری سبق آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس آخری سبق کے اندر 6 سوالات ہیں۔ ان 6 سوالات کے جوابات دلائل کے ساتھ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، نماز جنازہ میں قیام اور تکبیر سنت ہے یا مستحب؟ سوچ کر بتلاؤ۔ جواب: نماز جنازہ میں قیام اور تکبیریں یہ دونوں چیزیں فرض ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ دونوں چیزیں فرض ہیں تو جو سوال کے اندر پوچھا جا رہا ہے سنت یا مستحب، ان کی اپنے آپ نفی ہو گئی، یعنی یہ دونوں چیزیں قیام اور تکبیر سنت اور مستحب نہیں ہے بلکہ فرض ہے۔ آگے دیکھیے، نماز جنازہ میں قیام اور تکبیر سنت ہے یا مستحب؟ نماز جنازہ میں قیام اور تکبیر یہ دونوں چیزیں فرض ہیں۔ قیام یعنی کھڑا ہونا۔ حکم: نماز جنازہ میں قیام فرض ہے کیونکہ یہ نماز ہے اور بغیر قیام کے نماز صحیح نہیں سوائے عذر، مثلاً بیماری کے۔ دلائل: وصلاۃ الجنازۃ لا تصح الا قائما، جنازے کی نماز درست نہیں مگر کھڑے ہو کر۔ لأنہ لیس فیہا رکوع ولا سجود، کیونکہ اس کے اندر رکوع اور سجود نہیں ہے، اور یہی قیام رکوع و سجود کے قائم مقام ہے۔ فکان القیام فیہا بدلا عنہما، یعنی نماز جنازہ کھڑے ہو کر ہی صحیح ہے کیونکہ اس میں رکوع و سجدہ نہیں، لہذا قیام ہی اس کا بدل ہے۔ ویشترط لها القیام مع القدرۃ لأنہ بدل عن الرکوع والسجود، اور اس کے لیے یعنی نماز جنازہ کے لیے قیام شرط ہے قدرت کے ساتھ، یعنی کھڑے ہونے کی قدرت اور طاقت آپ کے پاس موجود ہے تو قیام یعنی کھڑا ہونا شرط ہے، بغیر قیام کیے نماز جنازہ درست اور صحیح نہیں ہوگی، اور یہ جو کھڑا ہونا ہے یہی رکوع اور سجود کا بدل ہے۔ نتیجہ قیام فرض ہے، اگر بلا عذر بیٹھ کر جنازہ پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، تکبیر۔ 2 چیزیں فرض ہے، نمبر 1 قیام، نمبر 2 تکبیر۔ حکم: نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہیں کیونکہ ان کے بغیر نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی۔ اب دلیل دیکھیے، وصلاۃ الجنازۃ 4 تکبیرات وہی فرضھا، اور جنازے کی نماز 4 تکبیریں، جنازے کی نماز کے اندر 4 تکبیریں ہیں اور یہ فرض ہے۔ وصلاۃ الجنازۃ 4 تکبیرات وہی الفرض فیہا، کئی جگہ ہے یہ جو حدیث فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری کے اندر ہے۔ وفی الدر المختار وفرضھا 4 تکبیرات، یعنی جنازے کی نماز کے اندر 4 تکبیریں کیا ہے؟ فرض ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی فکبر علیہ 4 تکبیرات، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی کا جنازہ پڑھایا تو 4 تکبیریں کہی، اور یہی ہمیشہ کا عمل رہا۔ نماز جنازہ میں قیام فرض ہے، عذر کے بغیر بیٹھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ 4 تکبیریں فرض ہے، کم یا زیادہ ہونے سے نماز باطل ہے، لہذا دیا گیا فقہ حنفی کے مطابق درست ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے، جو بالغ مرد اور عورتوں اور لڑکیوں کے جنازے میں دعا پڑھی جاتی ہے اس کو صحیح طور سے سناؤ۔ دیکھیے، بالغ مرد ہو یا عورت، اس کے جنازے میں تیسری تکبیر میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا
اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ پڑھا جائے گا، یہ دعا آپ لوگ کو یاد بھی ہوگا۔ اور نابالغ بچہ اگر ہو تو اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر نابالغ لڑکی ہو تو دعا یہ پڑھیں گے، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ اس کو دعا کو شامل کرنا چاہیے تھا لیکن میں بھول گیا ہوں، اس لیے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیا گیا۔ اب سوال نمبر 3 دیکھیے، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر صرف 4 تکبیریں کہے یا مقتدیوں میں بعضوں کو دعائیں یاد نہ تھی، انہوں نے کھڑے ہو کر صرف 4 تکبیریں کہی تو ان کی نماز ہوئی یا نہیں؟ مع سبب کے بتلاؤ۔ دیکھیے جواب، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر صرف 4 تکبیریں کہے یا مقتدیوں میں بعض کو دعا یاد نہ تھی تو انہوں نے کھڑے ہو کر صرف 4 تکبیریں کہی تو ان کی نماز ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ کے اندر 2 چیزیں فرض ہے اور وہ پایا گیا، نماز جنازہ ہو گئی۔ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں صرف 4 تکبیریں کہے اور کوئی دعا نہ پڑھے یا مقتدیوں میں بعض کو دعا یاد نہ تھی تو انہوں نے صرف 4 تکبیریں کہہ کر کھڑا نماز مکمل کی تو ان کی نماز جنازہ ہوئی یا نہیں؟ جواب، ہاں، ان کی نماز جنازہ ہو گئی، کیونکہ نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہے، قیام یعنی کھڑا ہونا، نمبر 2 4 تکبیریں کہنا، یہ دونوں ادا ہو گئی، لہذا نماز ہو گئی۔ البتہ دعا پڑھنا سنت ہے، اگر کسی نے بھول سے یا لا علمی کی وجہ سے دعا نہ پڑھی تو نماز فاسد نہیں ہوگی مگر ثواب میں کمی ضرور ہوگی۔ فرضھا 2 التکبیرات والقیام، نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں، نمبر 1 تکبیر، نمبر 2 قیام۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری میں ہے، اذا اتی بالتکبیرات قائما فقد اتی بالفرض، یعنی جب تکبیر قیام کے ساتھ ادا کر لی تو فرض ادا ہو گیا۔ نتیجہ، نماز جنازہ میں اگر کسی نے صرف 4 تکبیریں کھڑے ہو کر کہہ لی، دعا نہ پڑھی ہو تب بھی نماز درست ہے، کیونکہ فرض ادا ہو گئے ہیں، البتہ دعا چھوڑنا خلاف سنت ہے۔ آگے دیکھیے، کوئی بھولے سے 2 تکبیروں یا 3 تکبیروں پر سلام پھیر دے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب بھی ہے نہیں، اسی کو بھی لکھیے۔ اگر کوئی شخص بھولے سے 2 تکبیر یا 3 تکبیروں پر سلام پھیر دے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرض چھوٹ گیا، اور فرض کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ اسی سوال کو جواب بنا دیجیے، ہو جائے گا۔ آگے لکھا بھی ہے اس سوال، اگر کوئی شخص بھولے سے 2 تکبیروں یا 3 تکبیروں پر سلام پھیر دے تو کیا اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر کوئی شخص 4 تکبیریں مکمل کیے بغیر یعنی 2 تکبیر یعنی 2 یا 3 تکبیروں کے بعد بھول کر سلام پھیر دے تو نماز جنازہ صحیح نہیں ہوتی بلکہ نماز باطل ہے، کیونکہ 4 تکبیریں نماز جنازہ میں فرض ہے اور فرض کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ والتکبیرات الاربعۃ فرض فی صلاۃ الجنازۃ فاذا نقص منها تکبیرۃ لم تصح صلاۃہ، 4 تکبیریں فرض ہے نماز جنازہ کے اندر، پس اگر ان میں سے کچھ نہ کوئی تکبیر ناقص رہ گیا، کمی پالی گئی، لم تصح صلاۃہ، لہذا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ دلیل آ گئی، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہے، پس اگر ان میں سے ایک تکبیر بھی چھوڑ دے تو اس کی نماز صحیح نہیں۔ رد محتار کے اندر علامہ شامی لکھتے ہیں، وَهِيَ 4 تکبیرات لا تصح بدونها، 4 تکبیریں
نماز جنازہ کے اندر کتنی تکبیریں ہیں؟ 4 تکبیریں ہیں، اس کے بغیر نماز جنازہ صحیح نہیں ہوتی، یعنی نماز جنازہ 4 تکبیروں کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ البدائع الثنایا فقہ حنفی کی بہت ہی جامع معنی اور بہت ہی مدلل کتاب ہے۔ اس میں علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لأن التکبیرات الاربع فرض فیہا فتبرک فیت واحدا تبطل الصلاۃ، چونکہ نماز جنازہ میں 4 تکبیر فرض ہے، اسی لیے اگر ایک بھی تکبیر چھوڑ دی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، یعنی جس چیز کے بغیر واجب یا فرض مکمل نہیں ہوتا وہ خود بھی واجب ہو جاتی ہے۔ یا 4 تکبیریں ضروری ہے، کم ہونے سے نماز نہیں بنتی۔ حکم حالت: بھول کر 2 یا 3 تکبیریں کہا کر سلام پھیر دیا، نماز جنازہ باطل۔ فوراً یاد آ جائے اور سلام کے بعد باقی تکبیریں پوری کر لے، نماز درست ہو جائے گی بشرطے کہ وقت زیادہ نہ گزرا ہو۔ لمبا وقفہ ہو گیا یا لوگ متفرق ہو گئے، نماز دوبارہ پڑھنا لازم۔ اگر کسی نے بھول کر 4 سے کم تکبیریں کہی تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوئی اور اسے دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ چاہیں، آگے دیکھیے، یہ سوال ہے، جو شخص 2 تکبیروں کے بعد آ کر ملا تو اس کو فوراً نیت باندھ لینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ اور امام کی تیسری تکبیر کو اپنے حق میں یہ کیا سمجھے اور کون دعا پڑھے؟ سوال کو دیکھیے پھر سے۔ جو سوال ہے یہ نماز جنازہ سے متعلق ہے، چونکہ اسی نماز جنازہ کے بحث کے اندر یہ سوال آیا ہے۔ جو شخص 2 تکبیروں کے بعد آ کر ملا تو اس کو فوراً نیت باندھ لینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ فوراً نیت نہیں باندھنا چاہیے سوال سے خود۔ اور امام کی تیسری تکبیر کو اپنے حق میں کیا سمجھے، یعنی تکبیر اولیٰ سمجھے یا تیسری تکبیر سمجھے، اور کون دعا پڑھے؟ دیکھیے جواب، اگر کوئی شخص 2 تکبیروں کے بعد آ کر ملا تو اس کو فوراً نیت نہیں باندھنا چاہیے بلکہ امام کے تکبیر کا انتظار کرنا چاہیے۔ سوال ہو گیا، ایک سوال کا جواب ہوا ہے، سوال کے ایک جز کا جواب ہوا ہے، دوسرا جز، جب امام تیسری تکبیر کہے تو اس کے ساتھ شریک ہو جائے اور یہ تیسری تکبیر اس کے حق میں تکبیر تحریمہ ہوگی۔ سوال کے دوسرے جز کا جواب ہو گیا۔ پھر جب امام سلام پھیر دے تو یہ شخص اپنی گئی ہوئی تکبیروں کو ادا کرے اور اس میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جب امام سلام پھیر دے گا اور یہ تکبیریں ادا کرے گا تو ان تکبیروں کو جو دعا چھوٹ گئی ہے ان کو نہیں پڑھے گا، کیونکہ دعا وغیرہ پڑھنا سنت ہے، اس وجہ سے نہیں پڑھے گا، جلدی جلدی فرائض ادا کر لے گا۔ چلیے، جو شخص نماز جنازہ میں 2 تکبیروں کے بعد آ کر ملا تو کیا اسے فوراً نیت باندھ لینا چاہیے یا امام کے تکبیر کا انتظار کرنا چاہیے؟ اور امام کی تیسری تکبیر کو اپنے حق میں کیا سمجھے، نیز کون سی دعا پڑھے؟ وہی بات ہے، اسی کو واضح انداز میں پیش کر دیا گیا ہے۔ جواب، اگر کوئی شخص 2 تکبیروں کے بعد نماز جنازہ میں آ کر ملے تو اسے فوراً نیت نہیں باندھنی چاہیے بلکہ امام کی اگلی تکبیر یعنی تیسری تکبیر کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہی بات پیش کیا گیا، جب امام تیسری تکبیر کہے تو وہ اسی وقت امام کے ساتھ تکبیر کہہ کر شریک ہو جائے۔ یہ امام کی تیسری تکبیر اس کے حق میں تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر ہوگی۔ پھر جب امام سلام پھیر دے تو یہ شخص اپنی گئی ہوئی تکبیریں بعد میں قضا کرے اور فوت شدہ تکبیروں کی قضا کرتے وقت کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف تکبیریں کہہ کر کھڑا رہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھ لیجئے، وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامُ بَعْدَ بَعْضِ التَّكْبِيرَاتِ انتظر تکبیرۃ الامام فإذا كبر معه وجعلها تکبیرۃ الإحرام فإذا سلم الامام قضى ما فاته من التکبیرات ولا يقرأ شيئا۔ پوری بات آ گئی۔
اگر مقتدی امام کو بعض تکبیروں کے بعد پائے تو امام کی تکبیر کا انتظار کرے، جب امام تکبیر کہے تو اس کے ساتھ تکبیر کہہ کر شامل ہو جائے، اور یہی اس کے لیے تکبیر تحریمہ ہوگی۔ جب امام سلام پھیر دے تو اپنی چھوٹی ہوئی تکبیریں ادا کرے اور ان میں کچھ دعا وغیرہ نہ پڑھے۔ ولا یقرأ لکھا ہوا ہے، ولا یقرأ شین کچھ بھی نہیں پڑھے۔ من فاتته بعض التکبیرات يدخل مع الامام بالتکبیر حین یکبر الامام فاذا سلم الامام قضى ما فاتته بالتکبیر فقط۔ دو تکبیروں کے بعد آنے والا شخص امام کی تیسری تکبیر کا انتظار کرے، امام کی تیسری تکبیر اس کے ساتھ میں اس کے حق میں پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ شمار ہوگی۔ سلام کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی تکبیریں بغیر دعا کے ادا کرے۔ آگے دیکھیے، یہ سوال آخری ہے اس کتاب کا، میت کو کس طرح لے جایا جائے، میت کو، مرنے والے کو، مردے کو کس طرح لے جانا چاہیے، سوال ہو گیا۔ اور قبر میں اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ قبر میں میت کو چت لٹا دے یا قبلہ رو دائنی کروٹ پر کر دے، سب پورے طور سے بیان کرو۔ جواب: اگر میت کوئی شیر خوار بچہ ہے یعنی دودھ پیتا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے یا اس سے بڑا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کو دست بدست لے جائیں، یعنی ایک آدمی اس کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لے، پھر اس سے دوسرا آدمی لے لے، اسی طرح بدلتے ہوئے لے جائیں۔ اور اگر میت کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کو چارپائی وغیرہ پر رکھ کر لے جائیں اور اس کے چاروں پاؤں کو ایک ایک آدمی اٹھائے۔ میت کی چارپائی ہاتھوں سے اٹھا کر شانوں پر رکھنا چاہیے۔ اس سمجھ میں آ گیا کس طرح لے جانا چاہیے؟ بچے کے بارے میں بھی آ گیا، بڑے کے بارے میں بھی آ گیا۔ اب سوال پوچھا جا رہا، اور میت قبر میں میت کو چت لٹا دے یا قبلہ رو؟ دوسرا سوال، دوسرا جز دیکھیے۔ اب جب قبر تیار ہو چکے تو میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتاریں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جنازہ قبر سے قبلے کی جانب رکھا جائے اور اتارنے والے قبلہ رخ کھڑے ہو کر میت اٹھا کر قبر میں رکھ دے۔ میت کو قبر میں رکھ کر داہنے پہلو پر اس کو قبلہ رخ کر دینا مسنون ہے۔ کچھ ڈھیلا وغیرہ سے کسی بھی چیز سے ٹیک کر دیا جائے تاکہ اس کا رخ قبلہ رخ ہو جائے میت کا۔ اب اسی سوال کو اور دیکھ لیجیے اچھے انداز میں، میت کو کس طرح لے جانا چاہیے اور قبر میں اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا قبر میں میت کو چت لٹانا چاہیے یا قبلہ رو دائنی کروٹ پر رکھنا سنت ہے؟ اگر میت شیر خوار بچہ ہو تو اسے دست بدست ہاتھوں میں لے جانا سنت ہے، یعنی ایک شخص دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر کچھ دور چلے پھر دوسرا شخص اس سے لے لے، اسی طرح باری باری لے جانا چاہیے۔ وَيُحْمَلُ الصَّبِيُّ عَلَى الْيَدَيْنِ يُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، یعنی بچہ ہاتھوں پر اٹھایا جائے اور لوگ اسے ایک دوسرے کو دیتے رہیں۔ اگر میت بالغ یا بڑا آدمی ہو تو اسے چارپائی یا تابوت پر رکھ کر لے جانا چاہیے۔ اس کے چاروں پایوں کو چار آدمی ہر پایہ ایک شخص اٹھائے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ کندھوں پر رکھا جائے، صرف ہاتھوں پر اٹھا کر لے جانا مکروہ ہے۔ وَيُسَنُّ أَن يُحْمَلَ السَّرِيرُ عَلَى الْأَكْتَافِ لَا عَلَى الْأَيْدِي، اور مسنون ہے کہ چارپائی کو کندھوں پر رکھا جائے نہ کہ ہاتھوں پر، یعنی سنت یہ ہے کہ چارپائی تابوت کو ہاتھوں سے نہیں بلکہ کندھوں پر اٹھایا جائے۔ اور مزید فرمایا کہ لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي التَّوَاضُعِ وَأَقْرَبُ إِلَى السُّنَّةِ، یعنی کندھے پر اٹھانا زیادہ تواضع اور سنت کے قریب ہے۔ قبر میں میت کو اتارنے کا مسنون طریقہ: جب قبر تیار ہو جائے تو میت کو قبر میں قبلے کی طرف سے داخل کیا جائے، یعنی جنازہ کو قبر کے قبلہ رخ جانب رکھا جائے اور قبر میں اتارنے والے خود قبلہ رخ کھڑے ہو کر میت کو نرمی سے قبر میں اتارے۔ يُدْخَلُ الْمَيِّتُ من قبل القبلة ويجعل على شقه الأيمن مستقبل القبلة،
میت کو قبلہ کی جانب سے داخل کیا جائے گا اور داہنے کروٹ پر کر دیا جائے گا قبلے کی جانب۔ قبر میں رکھنے کا مسنون طریقہ، میت کو چت نہیں لیٹانا چاہیے بلکہ داہنی کروٹ پر قبلہ رخ کر رکھنا مسنون ہے اور چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کے پہلو کے نیچے اینٹ یا مٹی کا سہارا دیا جائے تاکہ چہرہ قبلے سے ہٹنے نہ پائے۔ وَيُجْعَلُ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَوَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، میت کو قبر میں رکھا جائے داہنے کروٹ پر اور اس کے چہرے کو قبلے کی طرف متوجہ کر دیا جائے، یعنی میت کو قبر میں داہنی کروٹ پر رکھا جائے اور چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ قبر میں رکھتے وقت دعا پڑھے، میت کو قبر میں رکھتے وقت دعا کہنا مسنون ہے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ اب دیکھیے پورا خلاصہ، سنت طریقہ عمل: شیر خوار بچے کو اٹھانا، ہاتھوں سے دست بدست لے جانا، بڑے شخص کو اٹھانا، چارپائی پر رکھ کر کندھوں پر اٹھانا، قبر میں داخل کرنے کی سمت قبلے کی جانب سے، قبر میں رکھنے کا انداز داہنی کروٹ پر قبلہ رخ لیٹانا، چت لیٹانا مکروہ ہے سنت نہیں، رکھنے کے وقت دعا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ تمت بالخیر، یہ کتاب شروع ہوا اور دھیرے دھیرے کر کے پورا ہو گیا۔ اگر کچھ چھوٹا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ہمیں تنبیہ فرمائیے، یا کسی سوال کے اندر کمی ہو تو بھی بتائیے، ہم اس کا دوبارہ انشاءاللہ جواب آپ کی خدمت میں مدلل حاضر کر دیں گے۔